بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم وله الثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو اجتمع الناس على ولاية علي بن أبي طالب لما خلق الله النار. درود پائیں بر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ تعریفاً بی بی بنت سمیر خان اور موسیٰ خان ابن وزارت علی، نور الحسن ابن مقبول حسن، ظہور الحسن ابن مقبول حسن کی روح کو احسان فرما دیں. بسم اللہ. جس روایت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک نورانی بیان میں ارشاد فرماتے ہیں: لو اجتمع الناس علی ولایت علی بن ابی طالب لما خلق اللہ النار. اگر کائنات کے تمام انسان اس بات کے اوپر اتفاق کر لیتے کہ علی بن ابی طالب کی ولایت کو قبول کر لیتے تو پروردگار کو آتش جہنم کو خلق کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. یہ ایک روایت ہے کہ جسے معروف محدثین نے
اپنی معتبر کتاب میں درج کیا ہے۔ جب کوئی روایت معتبر کتابوں میں ذکر ہو جائے اور عقلی اعتبار سے بھی اس پر کوئی اعتراض نہ ہو تو اب اس کی سند نہیں دیکھی جاتی، کیونکہ سند کے بارے میں گفتگو وہاں ہوتی ہے جہاں پر روایت میں کوئی مشکل ہو، کوئی اعتراض ہو، کوئی فقہی مسئلہ ہو، کوئی شریعت کی بات چیت ہو۔ جو اصول ہیں جب روایت اس کے مطابق ہو تو انسان صرف اس کی وضاحت کرتا ہے، اس کی سند کے اوپر گفتگو نہیں کرتا۔ تو اس روایت میں جو چند منٹ میرے پاس ہے، اسی بات پہ توجہ دینا ہے کہ یہ روایت ہم سے کہہ کیا رہی ہے۔ ظاہری معنی جو اس کا ہمارے اور آپ کے سامنے ہے کہ لو اجتمع الناس علی ولایت علی ابن ابی طالب۔ دیکھیے روایت کی جو شروعات ہو رہی ہے وہ لفظ لو سے ہو رہی ہے۔ عربی میں، عربی گرامر میں شرط کے لیے دو حرف استعمال کیے جاتے ہیں جو عام ہیں اور مشہور ہیں۔ کبھی عربی میں لفظ لو کا استعمال ہوتا ہے، کبھی لفظ ان کا استعمال ہوتا ہے۔ ان کان محمدً ابا احد من رجالکم، اگر محمد تمہارے درمیان کسی کے باپ ہوتے، تو یہاں پر بھی اگر کا استعمال ہو رہا ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں دو خدا ہوتے تو یہ آسمان اور زمین تباہ ہو جاتے۔ یہاں پر بھی اگر کا ہی لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اب یہ اردو زبان کی تنگی ہے کہ جس میں لو کا ترجمہ بھی اگر ہوتا ہے اور ان کا ترجمہ بھی اگر ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں دونوں میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ جہاں پر لفظ ان کا استعمال ہوتا ہے وہاں جو شرط ہوتی ہے وہ ممکن الوجود ہوتی ہے، یعنی شرط ایسی لگائی جاتی ہے جس کا ہونا ممکن ہو۔ مثال کے طور پر میں اردو میں آپ کو دو مثالیں دوں۔ اگر آج بارش ہوگی تو ہم فلاں کام کریں گے، تو بھائی بارش کا ہونا ممکن ہے یا ناممکن؟ تو آپ کہیں گے بھائی بارش کا ہونا ایک ممکن کام ہے۔ تو اگر آپ اس کا ترجمہ عربی میں کریں گے تو یہاں پر آپ اگر کی جگہ لفظ ان لے کے آئیں گے۔ لیکن اگر میں آ کے یوں کہوں اگر دو خدا ہو جائیں گے تو یہ کام ہوگا، آپ کہیں گے بھائی نہ دو خدا ہوں گے نہ یہ کام ہوگا۔ اسی لیے پروردگار نہیں کہہ رہا ہے ان کانا فیہما آلہۃ الا اللہ، قرآن کہہ رہا ہے لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر کائنات میں خدا کے سوا کوئی اور خدا ہوتا، کیونکہ اللہ کے سوا کسی اور خدا کا ہونا ناممکن ہے، لہٰذا یہاں پر پروردگار نے جملے کو لو سے شروع کیا ہے۔ اور جہاں پر ہونا ممکن ہوتا ان کانا محمد ابا احد من رجالکم، اگر محمد تمہارے درمیان میں سے کسی کے باپ ہوتے تو یہ ممکن تھا کہ بھائی پروردگار رسول کو ایک بیٹا دے دیتا، وہ بیٹا بھی عرب میں ہی صحیح ہوتا تو کہا جاتا کہ اس شخصیت کے باپ کا نام رسول خدا ہے، تو یہ ایک ممکن کام تھا۔ تو جہاں پر ممکن کام ہوتا ہے وہاں پر لفظ ان استعمال کیا جاتا ہے، جہاں پر ناممکن شے ہوتی ہے وہاں پر لفظ لو استعمال کیا جاتا ہے۔ کلام اہل بیت عکاسی قرآن ہے۔ جب معصوم کی زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے تو وہ جملہ قرآن تو نہیں ہے لیکن معانی کے اعتبار سے اسی درجے کے اوپر فائز ہوتا ہے۔ اب رسول نے ہمارے اور آپ کے سامنے ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ اگر پوری کائنات، پورے لوگ
ولایت علی ابن ابی طالب پر اتفاق کر لیتے تو پروردگار آتش جہنم کو خلق نہ کرتا۔ اب یہ بتائیے، پوری دنیا کے لوگوں کا اتفاق کرنا ولایت کے اوپر ممکن کام ہے یا ناممکن؟ یہ ہم اور آپ کیسے طے کریں گے؟ ایک طرف سے انسان کی عقل یہ کہہ رہی ہے کہ ممکن ہے، تو بھئی ممکن یہ ہے کہ ساری کائنات کے جتنے بھی انسان ہیں، آدم سے لے کر آخری انسان تک، سب آ کر ولایت علی کے اوپر اتفاق کر لیں۔ لیکن جب ہم آ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ منظر نظر ہی نہیں آتا ہے۔ تو یہ بات عقلی اعتبار سے طے نہیں ہو سکتی کہ ولایت مولائے کائنات کے اوپر تمام کائنات کا اتفاق کرنا ایک ممکن کام ہے یا غیر ممکن کام ہے۔ ہم اور آپ اسے طے نہ کر پاتے، رسول نے ایک حرف سے آ کے اس کو طے کر دیا۔ رسول نے اپنی حدیث میں یہ نہیں کہا ان اجتمع الناس علی ولایت علی ابن ابی طالب، کہا لو اجتمع الناس علی ولایت علی ابن ابی طالب۔ لو کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ دیکھو کائنات ختم ہو سکتی ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کائنات کا ہر شخص ولایت علی ابن ابی طالب کے اوپر آ کے اتفاق کر لے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ آپ کہیں قبلہ یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو بہت اچھی چیز ہے، یہ تو بہت سمجھداری کی بات ہے۔ تو میں آپ سے ایک سوال کروں، کیا اللہ کو ماننا بری چیز ہے؟ کیا اللہ کا شریک نہ بنانا بری چیز ہے؟ کہا نہیں، یہ ساری بہت اچھی چیزیں ہیں۔ تو اب آپ بتائیے کتنے لوگ اس کے اوپر اتفاق رکھتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے کہ ساری دنیا کے انسان صرف اچھی ہی باتوں پہ اتفاق کرتے ہوں، نہیں، بلکہ انسان اپنی عقل اور اپنی صلاحیت کے اعتبار سے کسی چیز کو مانتا ہے، کسی چیز کو نہیں مانتا۔ کبھی کبھی عجیب معاملات ہو جاتے ہیں انسان کے سامنے، بہت ہی روشن چیز ہوتی ہے، بہت ہی دو چار طرح کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن انسان نہیں مانتا۔ اور کبھی کبھی بڑا ٹیڑھا معاملہ ہوتا ہے، لیکن انسان مان لیتا ہے۔ ہم اور آپ 1400 سال کے بعد جب آ کر بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں تو ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ 1400 سال پہلے وہ کیسے انسان تھے کہ جن کے درمیان فاتح خیبر جی رہے تھے، لیکن وہ ان کی ولایت کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ بتائیے ہمیں اور آپ کو تعجب ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یہ مسئلہ ہمارے لیے حل ہی نہیں ہو پاتا کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ہمارے زمانے میں ہوتے تو ہم یہ کر دیتے، ہم وہ کر دیتے، ہم سروں کو کاٹ کے قدم پہ رکھ دیتے، ہم خون کی دریا بہا دیتے، پتہ نہیں ہم کیا کر دیتے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے قبلہ یہ ہوا کیا تاریخ میں ہے کہ علی جیسی ذات لوگوں کے درمیان موجود، ان کے سامنے خیبر کا دروازہ نکالا جا رہا ہے، خندق کو فتح کیا جا رہا ہے، مرحب کے 2 ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، ساری چیزیں یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب ولایت علی کی بات آ رہی ہے تو اس سے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ جبکہ رسول ایک آگے فارمولہ ہمیں دے کے جا رہے ہیں کہ لو اجتمع الناس علی ولایت علی ابن ابی طالب، اگر ایسا ہوتا، اور یہ حدیث شروعات کے ساتھ ہی اس بات کو بتائے دے رہی ہے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے، ایسا ہو نہیں پائے گا، کیونکہ اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر شیطان کیا کر رہا ہے؟ اور اس کا بھی تو کچھ کام ہے، وہ بھی تو ایک مشن لے کے چل رہا ہے، وہ بھی تو اپنے مشن میں ایک حد تک کامیاب ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ طے کر لیا جائے کہ یہ کام ممکن ہوتا تو پھر شیطان کا سارا مشن ہی فیل ہو جاتا۔ اب جب یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے تو میں اس کو بہت آسانی سے آپ کے لیے سوال کو جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج 1400 سال بعد کی بات کرتے ہیں،
کہ کیسے ممکن ہے 1400 سال پہلے لوگ علی کو دیکھ رہے ہیں لیکن ولایت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، مولائے کائنات کے سامنے موجود ہیں۔ بھائی اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ غدیر میں موجود تھے یا نہیں تھے؟ بھائی غدیر میں تو اکثریت موجود تھی، اس غدیر میں جتنے بھی لوگ تھے انہیں نے دیکھا تھا من کنتو مولا سنا تھا یا نہیں سنا تھا؟ تو پھر آگے 2 مہینے کے بعد انکار کیوں کر دیا؟ کیونکہ صرف فاصلہ 2 مہینے 12 دن کا ہے، یعنی غدیر کا واقعہ اور رسول کا اس دنیا سے جانا، ان دونوں کے درمیان 2 مہینے 12 دن کا فاصلہ ہے، اور اگر مہینہ 29 کا ہوگا تو 12 نہیں 11 ہی دن ہو جائیں گے۔ تو کیسے ممکن ہے 2 مہینے 11 دن ہی گزرے ہیں اور لوگ بھول جائیں؟ تو پہلے تو یہ طے کر لیے کوئی بھولا نہیں تھا، بھولا نہیں تھا کوئی، سب کو پتا تھا، سب کو پتا تھا، لیکن پتا ہونے کے باوجود اقرار نہیں کر رہے تھے۔ اگر آپ کو تعجب ہو رہا ہے، کوئی تعجب کا مقام نہیں ہے۔ اگر آج ہمیں 1400 سال پہلے والے انسانوں کے ساتھ تولا جائے تو کوئی زیادہ فرق نہیں آنے والا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ وہاں مسئلہ ولایت کا تھا، یہاں مسئلہ توحید کا ہے، وہاں مسئلہ علی کا تھا، یہاں علی کے خدا کا ہے، وہاں مسئلہ رسول کی خلافت کا تھا، یہاں خدا کی خلافت کا ہے۔ بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ جو ولایت کا انکار کرتا ہے ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لیکن جو توحید کا انکار کرتا ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ اسے کیا کہنا ہے۔ توحید کا مسئلہ جتنا فطری ہے ولایت کا مسئلہ اتنا فطری نہیں ہے۔ ارے ولایت کے انکار کرنے والوں کے اوپر تو لعنت کرتے ہو، لیکن جو توحید کا انکار کر رہا ہے اس سے دوستی کیے بیٹھے ہو۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کہی آپ سے کہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو نہیں معلوم تھا، اعتراض ان کے علم کے اوپر نہیں ہے، اعتراض ان کے عمل کے اوپر ہے، سارا اعتراض اس بات کے اوپر ہے۔ ارے مدینے والوں، تم تو حجۃ الوداع میں موجود تھے، تمہیں تو علم تھا کہ رسول نے کس کو اپنے ہاتھوں کے اوپر اٹھایا ہے، علم ہونے کے باوجود تم عمل کے میدان میں پیچھے کیسے رہ گئے؟ میں کہتا ہوں اسے لعنت بھیجنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ جسے شریعت کا علم ہو اور شریعت کے اوپر عمل نہ کرتا ہو۔ فرق بس اتنا ہے، یہاں شریعت کا معاملہ ہے، وہاں ولایت کا معاملہ ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بھائی فرق کیا ہے؟ بھائی مسئلہ تو یہی ہے کہ ساری مشکل جو آ کے پھنستی ہے وہ عمل میں۔ اگر ہم آپ سے یہ کہیں، سوال کیا گیا کہ بھائی قبلہ مرجعیت کیا ہے، تقلید کسے کہتے ہیں؟ اب واقعی مجھے تعجب ہوا کہ بھائی یہ مسئلہ یہاں بیان کرنے کی کیا ضرورت؟ کیوں؟ کیونکہ مرجعیت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان دوپہر میں نکلے ہوئے سورج کا انکار کر سکتا ہے، مرجعیت کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ نہ کہیے پتہ نہیں ہے، میں اسے مانتا ہی نہیں، پتہ سب ہے، مشکل عمل میں ہے۔ پھر چلتے ہیں 1400 سال پہلے، کیونکہ ابھی ہم 1400 سال سے ایک قدم آگے بڑھے ہی نہیں ہیں، وہیں پر ٹکے ہوئے۔ کیوں نہیں مانا ولایت کو؟ بھئی اگر ولایت کو مان لیتے تو جہنمی خلق نہ ہوتا۔ کیوں نہیں مانا؟ اس لیے نہیں مانا، اگر مان لیتے تو جب عدالت علی کی تلوار چلتی تو پھر نہ بھاگنے کو کوہ احد ملتا نہ غار ملتا۔ کیوں؟ تو انہی نے آ کے ایک فیصلہ کیا، کہا دیکھو
نہ مانیں گے نہ کچھ کرنا پڑے گا. علم ہے، پتہ ہے. میں بھی آپ کو 2-3 روایتیں سناؤں گا، آپ کو تعجب ہوگا. علم ہے، ہر بات کا علم ہے، سب باتیں پتہ ہے، لیکن انکار اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ اگر اقرار کر لیں گے، کسی اسکول میں بچے کا ایڈمیشن ہوا، اب والدین بچے کو جا کے اسکول میں چھوڑ کے آ گئے. دوسرے دن ٹیچر نے گارجین کو بلایا. اب جو ہے وہ ماں باپ پہنچے، کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا بھائی آپ کا بچہ بڑا ضدی ہے. کہا کیا ضدی ہے؟ اتنا اچھا بچہ کیا ضدی ہے؟ کہا ہم اس سے کہہ رہے ہیں کہو اے، یہ کہہ نہیں رہا. اب ماں باپ نے کہا بیٹا کہو اے، تب تو بی سی، تو تب تو پڑھنا سیکھو گے، کچھ کہو تو. کہا اما نہیں کہوں گا. کہا کیوں؟ کہا ابھی یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہو اے، اگر کہہ دوں گا یہ کہیں گے کہو بی، بھی کہیں گے کہو سی، تو نہ اے کہیں گے نہ بی اور سی سے زیڈ تک کی بات آئے گی. مسلمانوں نے بھی کہا نہ مانیں گے نہ آگے کسی عمل کی بات آئے گی. عزیزوں بس یہی مسئلہ ہے. وہاں ولایت کے مسئلے پہ مدینے میں ساری چیزیں گھوم رہی تھی، یہاں ولایت سے آگے بڑھ گئے ہیں، شریعت کے اوپر ساری چیزیں گھوم رہی ہیں. نہ مرجعیت کو مانیں گے نہ آگے کچھ کرنا پڑے گا. کہا پہلے ہی سے انکار کر دو تاکہ عمل کے لیے کوئی کچھ کہہ ہی نہ پائے. یہ فارمولہ ہم 1400 سال پہلے ختم کر چکے ہیں. تمہیں ماننا بھی پڑے گا، عمل بھی کرنا پڑے گا. درود پڑھے پر محمد و آلہ. عجیب فارمولہ چلایا گیا ہے، یہ جو آ کے کبھی کبھی ہمارے معاشرے میں لوگ بڑی بڑی چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں. ارے قبلہ یہ مسئلہ تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتا. آپ مجھ سے لکھوا لیجئے، جس کو سمجھ میں نہیں آتا وہ انکار کیسے کر رہا ہے؟ بھائی جب تمہیں سمجھ میں نہیں آئے تو انکار کیسے کر رہے ہو؟ اگر سمجھ میں نہیں آیا ہے تو چپ چاپ بیٹھ جاؤ. انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ چکے ہو تبھی تو انکار کر رہے ہو. بغیر سمجھے کوئی انکار کرتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چپ بیٹھنا نشانی ہوتی ہے ناسمجھی کی، لیکن انکار کرنا، بھائی شیطان نے کیوں انکار کیا؟ شیطان چپ بیٹھا یا انکار کیا؟ شیطان چپ نہیں بیٹھا، انکار کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا مسئلہ کیا ہے. تو ہمارے معاشرے میں بھی مشکل یہی ہے، سارے مسئلوں کو جانتے ہیں، کہاں سے یہ پیسہ آ رہا ہے، کہاں خرچ ہونا ہے جانتے ہیں، کہاں سے یہ مسئلہ لینا ہے، کہاں عمل کرنا ہے جانتے ہیں. مسئلہ علم کا نہیں ہے عزیزوں، مسئلہ عمل کا ہے. جو کبھی کبھی انکار کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اقرار کر لیں گے تو پھر عمل کے میدان میں صحیح دکھائی دینا پڑے گا. تو اس مشکل کے سامنے ہمیں آگے یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ بار بار بتاتے رہیے بتاتے رہیے بتاتے رہیے. بتایا تو وہاں جاتا ہے جہاں علم نہ ہو. بھائی جہاں سامنے والے کو ہر چیز کا علم ہے وہاں بتانے کی کیا ضرورت؟ کتنے یہاں ایسے ہوں گے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے انہیں تقلید کے بارے میں نہیں پتا. مثلا آپ میں سے کوئی ایسا ہوگا جس نے آیت اللہ سیستانی کا نام نہ سنا ہو؟ سب نے سنا ہے. یہ چیزیں اتنی بیان کی جا چکی ہیں کہ سب کو پتہ ہے. مسئلہ ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہے کہ مسائل کا علم نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر علم کا اقرار کر لیں گے تو پھر عمل بھی کرنا پڑے گا. میں ایک واضح مثال دوں آپ کو. ابھی جتنے بھی لوگ ہیں سب تو نہیں آئے مجلس میں ہیں. اب جن لوگوں نے مجلس رکھی ہے کل ان سے وہ ٹکرائیں گے, وہ ان سے سوال کریں گے ہمیں قبلہ آپ کل رات میں مجلس میں نہیں نظر آئے. تو کوئی کہے گا کچھ کام تھا, کوئی کہے گا کچھ تھا, لیکن اس میں سے کچھ لوگ یہ کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ اگر کہہ دیں گے پتہ تھا اور نہیں آئے. لیکن مسئلہ یہی ہے. تو انسان علم کا اقرار ہی نہیں کرتا, کیونکہ اگر علم کا اقرار کر لے گا تو عمل کرنا پڑے گا, پھر اس کو آنا پڑے گا.
سارا مسئلہ یہی کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم آ کے علم کا ہی سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ پروردگار کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے انکار کرنے سے حقیقت نہیں بدلنے والی ہے، دلوں کا حال ہم جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے تمہیں کیا معلوم ہے کیا نہیں معلوم ہے۔ ہم زبانی اقرار کے اوپر آ کے ثواب اور عقاب نہیں دیں گے، ہم دلوں کی گہرائی میں اتر کے دیکھیں گے کیا معلوم تھا کیا نہیں معلوم تھا۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جناب عدی ابن حاتم، حاتم تائی کا نام تو آپ نے سب نے سنا ہے، ان کے بیٹے ہیں جناب عدی، اور یہ صحابی ہیں مولا کائنات کے بہت پکے۔ جنگ صفین میں ان کے 3 بیٹے شہید ہوئے، 3 بیٹے جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ جب مولا کی شہادت ہو گئی تو یہ کسی کام سے گئے شام، تو امیر شام کو پتہ چلا کہ بھئی جناب عدی آئے ہیں، بڑی شخصیت کے بیٹے تھے، تو اپنے دربار میں بلایا، اور بلانے کے بعد کہا عدی یہ بتاؤ تمہارے جوان بیٹے کہاں گئے؟ یعنی اعتراض کرنا چاہا مولا کائنات کے اوپر کہ علی نے تمہارے بیٹوں کو قتل کروا دیا۔ عدی نے آ کے جواب دیا میں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں علی پر قربان کر دیا۔ تو دیکھا یہ تیر تو فیل ہو گیا، یہ تو نہیں چلا۔ کہا اچھا عدی یہ بتاؤ تمہاری نظر میں علی کی ذات کیسی؟ عدی نے کہا امیر شام تم امیر ہو، میں یہاں کچھ کام سے آیا ہوں، اس مسئلے کو رہن دو، چھوڑو۔ اس نے کہا نہیں یہ تو تمہیں بتانا ہی پڑے گا۔ پھر جناب عدی نے مولا کائنات کے فضائل بیان کرنا شروع کی۔ تاریخ کا جملہ ہے وہ، کیونکہ بہت لمبا ان کا خطبہ ہے۔ جب وہ خطبے کی انتہا میں پہنچے تو تاریخ کے جملے ہیں معاویہ رو رہا تھا، اپنی آستین سے اپنے آنسو پوچھ رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جب علم آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ عمل خود بخود آتا ہے۔ انسان اسی لیے علم کا انکار کرتا ہے تاکہ عمل کا انکار خود بخود کر دے۔ جب انسان عمل کے میدان میں پیچھے ہوتا ہے تو ڈائریکٹ آ کے یہ نہیں کہتا میں کیوں نہیں کر رہا ہوں، وہ سیدھا آ کے حملہ کرتا ہے علم کے اوپر کہ ہمیں معلوم نہیں، یا مجھے اس مسئلے میں شک ہے، یا یہ مسئلہ ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ ساری لڑائیاں علم کے اوپر ہوتی رہتی ہیں، جبکہ مسئلہ علم میں نہیں ہوتا ہے، مسئلہ عمل میں ہوتا ہے۔ اب دوبارہ آئیے اسی روایت کے اوپر دیکھیں مسئلہ کہاں پر ہے۔ لو اجتمع الناس علی ولایت علی ابن ابی طالب، اگر ایسا ہو جاتا کہ تمام کائنات کے انسان اس ولایت کے اوپر آ کے اتفاق کر لیتے، تو اس حدیث میں ولایت سے مراد کیا ہے؟ یعنی کائنات کے تمام انسان علی کو امام اول مان لیتے۔ دیکھیے لو اجتمع الناس کا ورڈ آیا ہے، ناس میں جناب آدم بھی شامل ہیں، ناس میں جناب موسیٰ اور امت موسیٰ بھی شامل ہے، تو بھائی ان کے بارے میں آپ کیسے حکم لگائیں گے؟ آپ مسلمانوں کے بارے میں کہہ دیجئے بات صحیح ہے، غور کیجئے گا بات، کیونکہ روایت کے اندر لفظ ناس آیا ہے، قل اعوذ برب الناس، تو کیا ہمارا ترجمہ ہم کرتے مسلمان؟ کبھی تو ہم ترجمہ وہاں پہ ناس کا مسلمان تو نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ناس یعنی انسان، ناس یعنی سب۔ تو اس سب میں رسول سے پہلے جتنے لوگ آ کے جا چکے ہیں سب شامل ہیں۔ تو کیا جناب موسیٰ نے مولا کائنات کے خلیفہ اول ہونے کے اوپر بنی اسرائیل سے پیمان اور عہد لیا؟ تو اگر لیا تو تاریخ آگے گواہی دے، اور اگر نہیں لیا تو یہ روایت کیا کہہ رہی ہے؟ بھائی یہ روایت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ روایت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر سب لوگ مولا کائنات کی ولایت پر اتفاق کر لیتے، تو ولایت کا معنی کیا ہے یہاں پر؟ یہ
مسئلہ ہے کہ جسے ہمیں سمجھنا ہے. اگر ولایت کا معنی یہاں پر خلافت بلا فصل ہے تو خلافت بلا فصل کا مسئلہ صرف ان لوگوں سے متعلق ہے جو رسول کے اس دنیا سے جانے کے بعد زندہ ہیں. اگر کوئی انسان رسول کی حیات میں اس دنیا سے چلا گیا تو ابھی تو اس نے ولایت کا مرحلہ دیکھا ہی نہیں. اس سے تھوڑی پوچھا جائے گا کہ تم نے علی کو پہلا خلیفہ رسول کے بعد مانا یا نہیں مانا. کہے گا بھائی میں تو رسول کی زندگی ہی میں اس دنیا سے چلا گیا تھا, وہ دن ہی مجھے دیکھنے کو نصیب نہیں ہوا کہ میں کہوں کہ میں نے پہلا خلیفہ مانا یا نہیں مانا. رسول سے پہلے والی جتنی امتیں ہیں سب آ کے اعتراض کریں گی کہ بھائی ہمارے زمانے میں تو ابھی رسول کی رسالت ہی نہیں آئی تھی, تو رسالت کے بعد خلافت کی بحث کہاں سے چلی آئے گی. تو یہ ماننا پڑے گا کہ اس روایت میں ولایت سے مراد خلافت بلا فصل نہیں ہے, کیونکہ خلافت بلا فصل کا مسئلہ تمام لوگوں کے ماننے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے, ان کے لیے پیش ہی نہیں آیا ہے. بھائی اس سے آپ آ کے سوال کر سکتے ہیں کہ جس کے لیے مسئلہ پیش آیا ہو, جس کے لیے مسئلہ پیش ہی نہیں آیا ہے آپ اس سے سوال کہاں سے کریں گے؟ سوال اس سے کریں گے کہ جس کے لیے مسئلہ پیش آیا ہو. تو رسول کو آ کے کہنا چاہیے تھا لو اجتمع المسلمون علی ولایت علی ابن ابی طالب, اگر سارے مسلمان ولایت علی کے اوپر اتفاق کر لیتے تو پروردگار کسی مسلمان کو جہنم میں نہ بھیجتا. لیکن رسول نے ایک ایک کلمہ آ کے بہت ہی سنجیدگی سے استعمال کیا ہے. رسول نے آ کے لفظ ناس رکھا ہے, لو اجتمع الناس علی ولایت علی ابن ابی طالب. اگر لوگ میں سب آتے ہیں, لوگ میں سب آتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے ولایت کا یہاں پر ایسا معنی کرنا پڑے گا کہ جو ہر انسان سے اس کا ربط ہو, چاہے وہ آدم کے زمانے میں ہو, چاہے وہ موسیٰ کے زمانے میں ہو, چاہے وہ عیسیٰ کے زمانے میں ہو, چاہے وہ رسول کے زمانے میں ہو, چاہے وہ رسول کے بعد ہو. اگر ولایت کا کوئی اس طرح کا معنی ہمارے سامنے نہیں ہے تو اس روایت کو صحیح ترجمہ کرنا ناممکن ہے. یہ روایت کہی لو اجتمع الناس, اگر لوگ اس بات کے اوپر اتفاق کر لیتے تو اب بتائیے آپ نے ولایت کا کوئی اور معنی سنا ہے آج تک؟ بھائی ولایت کا معنی کیا ہے؟ بھائی فلاں لوگ علی کی ولایت کو نہیں مانتے. علی کی ولایت کو نہیں مانتے کا کیا مطلب ہے؟ کیا علی کو بعنوان چوتھا خلیفہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں نا, لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ علی کی ولایت کو نہیں مانتے. تو علی کی ولایت کو نہیں مانتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ولایت کا معنی کچھ اور کر رکھا ہے, وہاں معنی کچھ اور ہے. علی کی ولایت کو نہیں مانتے یعنی خلافت بلا فصل کو نہیں مانتے. ہم نے ولایت کا ترجمہ خلافت بلا فصل کیا ہے, اور اگر اس روایت کے اندر ترجمہ خلافت بلا فصل کر دیا جائے تو روایت کا معنی صحیح نہیں ہونے والا. تو پھر معنی کیا کیا جائے؟ ایک ایسا معنی ہونا چاہیے کہ جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک ہر انسان سے اس کا تعلق ہو, اور وہ اگر اس کا انکار کرے تب پروردگار کہے اگر تو اس کا انکار نہ کرتا تو میں تجھے مان لیتا. اب اسے کیسے حل کیا جائے؟ ایک روایت کے سہارے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک بار صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. علی میزان الاعمال, یہ روایت آپ نے سنی ہے کہ مولا کائنات کے بارے میں روایت ہے کہ مولا کائنات میزان اعمال ہیں. کیا مطلب ہے میزان اعمال ہے؟ بارہا شاید ممبر سے اس بات کو آپ نے سنا ہو کہ مولا کائنات میزان اعمال ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف مولا کا عمل رکھا جائے گا اور دوسری طرف ہمارا عمل رکھا جائے گا, اور پھر تولا جائے گا, پھر دیکھا جائے گا بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے. کیا تفسیر ہے بیوقوفوں کی؟ جس ذات کی ایک ضرب عبادت ثقلین سے افضل ہو
اس کے اعمال سے ہمارے اعمال تولے جائیں گے؟ یہ ممکن ہے بھئی جس کی ایک ضرب عبادت ثقلین نہ برداشت کر سکے، اگر اس کے پورے اعمال رکھ دیے جائیں تو کائنات کا کون انسان اس کی برابری کر سکتا ہے سوائے تیرا کے؟ تو یہ جو کہا جاتا ہے مولائے کائنات میزان اعمال ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہیے گا ایک روایت تو ابھی حل نہیں ہوئی تھی، دوسری لے کے بیٹھ گئے مولانا۔ نہیں، ان دونوں کا ایک دوسرے سے رابطہ ہے، ان دونوں کا ایک دوسرے سے رابطہ ہے، کیونکہ جب یہ سمجھ میں آئے گی تبھی وہ سمجھ میں آئے گی۔ میزان اعمال کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے ہر انسان کو، یہ 2-3 مقدمے اس کو پہلے سمجھیے گا تب نتیجہ نکلے گا، اور اگر کہیں پہ کوئی مقدمہ مس ہوا تو پھر آپ کہیے گا پتہ نہیں مولانا صاحب کیا پڑھ کے چلے گئے، سمجھ میں نہیں آئے، تو میری ذمہ داری تھوڑی ہے۔ پروردگار نے ہر انسان کو الگ صلاحیت دی ہے، بارہا آپ یہ مجھ سے بات سن چکے ہیں۔ پروردگار نے ہر انسان کو الگ صلاحیت دی ہے، 2 انسان برابر نہیں ہیں۔ اسی لیے پروردگار بار بار تاکید کرتا ہے ادھر ادھر مت دیکھو، اپنے گریبان میں جھانکو۔ لیکن شیطان ہمیشہ ہم سے الٹا کرواتا ہے، ادھر ادھر دیکھنے میں زندگی گزر جاتی ہے، صراط مستقیم کو بھول جاتے ہیں۔ فلاں نے کیا کیا، ان کے گھر میں کیا بنا، ان کے گھر میں کون آیا، یہاں کیا ہوا۔ شیطان کہتا ہے یا ادھر یا ادھر۔ مولائے کائنات چلاتے رہتے ہیں صراط مستقیم صراط مستقیم۔ ارے بھائی صراط مستقیم پر چلنے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو سامنے رکھو گے تبھی صراط مستقیم پر چل پاؤ گے، اگر موڑتے رہو گے تو صراط مستقیم پر تو نہیں چل پاؤ گے، گمراہیوں میں ضرور ڈوب جاؤ گے۔ تو پروردگار نے ہر انسان کو الگ صلاحیت کے ساتھ خلق کیا۔ 2 جڑواں بھائی بھی ایک صلاحیت لے کے نہیں آتے ہیں، الگ الگ صلاحیت ہوتی ہے۔ کسی کو پروردگار ایسا باہوش خلق کر دیتا ہے کہ ایک بار میں ساری باتیں اسے یاد ہو جاتی ہے، کسی کو ایک بار میں بات سمجھ میں نہیں آتی، 2 بار سمجھانا پڑتی ہے، کسی کو 3 بار سمجھانا پڑتی ہے۔ اسی لیے یہ جو دنیاوی امتحان ہے اور جو پروردگار کا امتحان ہے، اس میں بہت فرق ہے۔ دنیاوی امتحان میں صلاحیتوں کو الگ الگ نظر میں رکھا جاتا ہے یا ساری صلاحیتوں کا ایک ساتھ امتحان لیا جاتا ہے؟ آپ مجھے کوئی دنیا کا اسکول اور یونیورسٹی بتائیے کہ جہاں اگر ایک کلاس میں 100 بچے ہوں تو 100 پیپر بنائے جائیں، بنتے ہیں؟ 100 ہوں، 1000 ہوں، لاکھ ہوں، ہم سے کیا مطلب ہے، ہم تو پیپر ایک ہی بنائیں گے۔ بھائی جب صلاحیتیں الگ الگ ہیں تو ایک پیپر آپ کیسے بنا رہے ہیں؟ پروردگار اسی لیے عادل ہے، پروردگار اس لیے عادل نہیں ہے کہ وہ برابر سے سب کو بانٹتا ہے، کیونکہ عدالت کا معنی برابری ہے ہی نہیں۔ پروردگار اس لیے عادل ہے، جس کو جتنی صلاحیت دی ہے اس سے اتنا ہی امتحان لیتا ہے، کہتا ہے اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو میں بیٹھ کے نماز تم سے قبول کر لوں گا، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر قبول کر لوں گا، لیکن یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ تم میری عبادت نہ کرو، عبادت سب سے مانگوں گا، طریقہ تمہارے حوالے کر دوں گا۔ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ ہاں ہم تمہاری صلاحیتوں کے اعتبار سے تم سے عبادت مانگتے ہیں، ہم تم سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہر انسان 1 لاکھ روپے صدقہ دے دے، کہا جس کی جو صلاحیت دیکھیں، ہم یہ نہیں دے۔ اسی لیے آپ دیکھیں روایات میں کیا کہا گیا ہے، پروردگار یہ نہیں دیکھتا ہے کہ تم نے بہت کم مال خدا کی راہ میں دیا ہے یا پورا گھر خدا کی راہ میں دے دیا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس نیت سے دے رہے ہو۔ اب عزیزوں کبھی یہ نہ کیجئے گا کہ ہماری مجلس کا تبرک ایسا ہو جائے، فلاں کی مجلس کا تبرک ایسا ہو گیا تھا۔ جناب زہرا، جناب صدیقہ کبریٰ مظہر صفات پروردگار ہے، نیتوں کو دیکھا کرتی ہے، ہمارے تبرکوں کو نہیں دیکھا کرتی ہے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ وہاں صلاحیت کو دیکھا جاتا ہے، جس کی جتنی صلاحیت ہے اگر وہ اس کے اعتبار سے عمل کر رہا ہے تو
ولو اس کا عمل ذرہ ہی کیوں نہ ہو. یہ روایت آپ نے سنی ہے نا کہ اگر ایک قطرہ آنسو گر گیا تو ایسا ہوگا. یہ روایت کس کے لیے؟ سب کے لیے ہے؟ نہیں. یہ روایت ایسی صلاحیت کے والے کے لیے ہے کہ جس کی آنکھ سے ایک ہی قطرہ نکلتا ہے، اور اگر کوئی اس سے آگے ہے تو اس کی ویسی صلاحیت ہے. اب یہ پہلا مقدمہ طے ہوا کہ پروردگار ہر انسان سے اس کی صلاحیت کے اعتبار سے امتحان لے گا، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. لہذا کوئی شکایت ہی نہیں کر سکتا. جس میں جتنی صلاحیت ہوگی اس کو اتنا امتحان دینا ہے. اگر ایک جوان ہے، سمجھدار ہے، دیندار ہے، پروردگار اس کی صلاحیت کے اعتبار سے اس سے امتحان لے گا کہ یہ بتاؤ تم نماز اول وقت میں کیوں نظر نہیں آئے. لیکن اگر ایک ضعیف ہے، بھئی نماز جمعہ جس طرح سب پہ واجب ہے، کیا بیماروں پہ واجب ہے؟ کیا بوڑھوں پہ واجب ہے؟ کیا جو دور پر ہے نہیں آ سکتا اس پہ واجب ہے؟ کہا یہ کون سا سوتیلا برتاؤ؟ کہا نہیں، یہ سوتیلا برتاؤ نہیں ہے. کہا حج سب پہ واجب ہے؟ کہا نہیں، حج سب پہ واجب نہیں ہے. جس کے پاس اتنی مال و دولت ہے کہ وہ حج پہ جا سکتا ہے صرف اس پر واجب ہے. لہٰذا آپ دیکھیے ہمارے مراجع کے اوپر کبھی حج واجب ہی نہیں ہوتا. اب آپ کہیں گے اتنے بڑے مرجع ہو گئے حج پہ نہیں گئے ہیں. ارے قبلہ جب واجب ہوگا چلے جائیں گے. نہ مال دنیا میں سے ان کے پاس اتنا ہوتا ہے، نہ ان کے اوپر حج واجب ہوتا ہے. ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ امانت الہی ہے، ایک ہاتھ سے لیتے ہیں دوسرے سے دوسروں کو دے دیا کرتے ہیں. یہ ہمارا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم بیلنس بنا کے بیٹھے رہتے ہیں پھر بھی خدا کی عبادت سے بھاگتے رہتے ہیں. لہذا پروردگار، اس پہلے مقدمے کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پروردگار صلاحیتوں کے اعتبار سے لیتا ہے. آئیے ایک اور مثال دوں تاکہ مسئلہ اور حل ہو جائے. خمس واجب، کیا سب برابر سے خمس نکالیں گے؟ کہا نہیں بھائی، جتنی تم نے بچت کی ہے اب اس میں سے نکالو. کسی کا 10 روپیہ نکلے گا، کسی کے 100 روپے نکلیں گے، کسی کے 1000 نکلیں گے، کسی کے 10,000 نکلیں گے. پروردگار کے نزدیک جو مقام اس 10 روپے کا ہے وہی مقام اس 10 لاکھ کا بھی ہے. اب آپ کہیں قبلہ تو 10 لاکھ ہے. وہ کہے گا بھائی تمہارے پاس 100 لاکھ تھے، تمہارے پاس 50 لاکھ تھے تو 10 لاکھ نکالا ہے. اس کے پاس 50 روپے تھے تو 10 روپے نکالا ہے. فرق کیا ہوا؟ لیکن کبھی کبھی انسان اس طرح سے دنیا سے دل لگا لیتا ہے کہ وہی 10 روپے نکالنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یہی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو حساب اور کتاب کوانٹٹی سے نہیں ہوگا، کوالٹی سے ہوگا. وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنا تمہارا بینک بیلنس ہے، کتنا تمہارے پاس بڑی زمینیں ہیں. دیکھا یہ جائے گا کہ تمہاری صلاحیت کتنی تھی، تمہیں کرنا کتنا تھا. بھائی اگر ایک انسان کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، اگر بیٹھ کے نماز پڑھے خدا قبول کرے گا؟ کرے گا؟ کبھی نہیں قبول کرے گا، کیونکہ اس کی صلاحیت ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا. اب بیٹھ کے قبول نہیں کی جائے گی. اگر ایک انسان اس گاؤں میں مسافر ہے اور ایک انسان کا یہ گاؤں وطن ہے تو جو مسافر ہے وہ 2 رکعت پڑھے گا، جس کا وطن ہے وہ 4 رکعت پڑھے گا، لیکن ثواب دونوں کو برابر ہی ملے گا. اب 4 رکعت والا اعتراض نہیں کر سکتا ہے پروردگار میں نے 4 رکعت پڑھی ہے مجھے ثواب زیادہ دے دے. 2 رکعت والا اعتراض نہیں کر سکتا ہے کہ پروردگار 2 ہی رکعت پڑھی ہے کہیں ثواب کم تو نہیں ملے گا. پروردگار آ کے جواب دے گا جس نے اپنی ذمہ داری کو صحیح سے عمل کیا ہے ہم ثواب برابر دیں گے. 4 اور 2 تمہارے نزدیک ہوگا، ہمارے نزدیک ذمہ داریاں اہم ہوا کرتی ہیں. درود پڑھیں پر محمد و آل محمد. تو پروردگار نے اصل جو بنایا ہے وہ ہے اصل ذمہ داری صلاحیت کے اعتبار سے. اور یہ ایسا قانون ہے جس میں کوئی ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہر انسان اپنی صلاحیت کو جانتا ہے. ہم اور آپ ایک دوسرے کی صلاحیت کو نہیں جانتے، لیکن ہر انسان اپنی صلاحیت کو جانتا ہے. زوجہ کو یہی پتہ نہیں ہوتا اس کے شوہر کی آمدنی کتنی ہے،
کیونکہ یہ چھپانے والی کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا معاشرے کے اندر. کہتے مرد اپنی سیلری چھپاتا ہے، عورتیں اپنی عمر چھپاتی ہے. لیکن خود اس عورت کو تو پتا ہوگا اس کی عمر کتنی ہے، خود اس مرد کو تو پتا ہوگا اس کی سیلری کتنی ہے. تو ہر انسان اپنی صلاحیتیں خود بخوبی جانتا ہے، ولو دوسرے کو نہ پتا ہو. تو کہا تم خود جانتے ہو کتنے پانی میں ہو، لہٰذا خود طے کر لو تمہارے پانی کا لیول کتنا ہے، اسی کے اعتبار سے عمل کرو. اب کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ قبلہ انہی نے یہ کیا ہے ہمیں یہ کرنا ہے. اگر آپ کی صلاحیت ویسی ہے تو آپ بھی کیجئے، اگر صلاحیت ویسی نہیں ہے تو ایک دوسرے کو دیکھ کے نہیں کیا جاتا ہے، اپنی صلاحیت کو پرکھا جاتا ہے، اس کے اعتبار سے عمل کیا جاتا ہے. یہ پہلا قانون ہے پروردگار کا. دوسرا قانون، پروردگار کسی ایک ذات کو اس کام کا مظہر بنائے گا کہ جس نے اپنی صلاحیت پر 100% عمل کیا ہو. کوئی ایسی ایک ذات ہونا چاہیے اس کائنات کے اندر کہ پروردگار نے جتنی اسے صلاحیت دی ہے 100% اس کے اوپر عمل کرے. پروردگار نے کہا ایک ذات ایسی خلق کروں گا کہ جس نے اپنی صلاحیت پر 100% عمل کیا ہوگا اور اس کو صلاحیتوں کا مظہر بناؤں گا. کہا جانتے ہو صلاحیتوں کے مظہر کا نام کیا ہے؟ صلاحیتوں کے مظہر کا نام ہے علی ابن ابی طالب. یہ ایسا مسئلہ ہے جو جناب آدم سے لے کر آخری انسان تک موجود ہے. عزیزوں، یہ روایت ہمیں یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ دیکھو علی ابن ابی طالب وہ ذات ہے کہ جس نے اپنی ذمہ داریوں پر 100% عمل کیا ہے. جب شمشیر نکالنے کا وقت تھا تو علی کی تلوار نیام میں نظر نہیں آئی ہے. جب چپ رہنے کا وقت تھا تو علی کی تلوار باہر نظر نہیں آئی ہے. جب بیٹھنے کا وقت تھا تو علی کھڑے نظر نہیں آئے ہیں. جب کھڑے ہونے کا وقت تھا تو علی بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئے ہیں. جب عبادت کا وقت تھا تو علی گھر میں نظر نہیں آئے ہیں. جب گھر کا وقت تھا تو علی مسجد میں نظر نہیں آئے ہیں. جب فقیر کو انگوٹھی دینے کا وقت تھا تو علی کا ہاتھ نیچے نظر نہیں آیا ہے. جب ہاتھ نیچے رکھنے کا وقت تھا تو علی کا ہاتھ اوپر نظر نہیں آیا ہے. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. یہ ایسی ذات ہے کہ جس نے ولادت کے بعد سے لے کر ضربت ابن ملجم تک کے جو عمل بھی کیا ہے اپنے وقت کے اعتبار سے پورا کسوٹی کے اوپر اتار دیا ہے. کہا یا علی آپ ایسی ذات ہے کہ جس نے اگر آنکھ بھی کھولی ہے تو ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے کھولی ہے. اگر اژدہے کے چہرے کو پھاڑا ہے تو صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے کام کیا ہے. اگر در خیبر اکھاڑا ہے تو صلاحیتوں کو دیکھ کر کام کیا ہے. اے کائنات والوں، اگر کوئی ذات اپنی صلاحیتوں پہ پوری اتر رہی ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اب تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کے اوپر پوری طرح سے عمل کر لے. اگر صلاحیتوں پہ عمل کر لو گے نہ جہنم ہوگا نہ دوزخ ہوگی. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. جنت اور دوزخ کیوں خلق کی گئی ہے؟ کیونکہ انسان صلاحیت کے خلاف عمل کرتا ہے. جب اس کے خلاف عمل کرتا ہے تو جہنم میں بھیجا جاتا ہے. اگر تم اپنی صلاحیت کے اعتبار سے عمل کر لو گے تو نہ دوزخ کی ضرورت پڑے گی نہ جہنم کی ضرورت پڑے گی. یہاں ولایت کا معنی اپنی صلاحیت کے اوپر عمل کر لینا ہے. اب چاہے اشہد ان علی ولی اللہ کہتے رہو چاہے انکار کرتے رہو. اب آپ کے لیے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے. جہنم میں ہندو جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ اگر اپنی صلاحیت پر عمل کیا ہوگا تو کیوں جائیں گے؟ قبلہ جنت تو ہمارے لیے ہی خلق کی گئی ہے. اگر صلاحیتوں سے ہٹ کے عمل کیا ہوگا تو آپ جنت میں کیوں جائیں گے؟ کیوں جائیں گے؟ کیونکہ شرط ولایت علی ابن ابی طالب ہے. ولایت کا معنی خلافت بلا فصل نہیں ہے. ولایت کا معنی اس انسان کو رہبر ماننا ہے
کہ جس نے ہر وقت اپنی ذمہ داری پر 100% عمل کیا. یہ آسان کام نہیں، یہ انسان کا سمجھنا ناممکن ہے. ناممکن ہے انسان کا سمجھنا کہ جس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہو اس کے گلے میں رسی پڑ جائے. ناممکن ہے. ہم اور آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ذوالفقار ہاتھ میں ہے تو اس کا مطلب کہ کاٹتی جائے گی. علی نے کہا ذوالفقار کا کام ہر وقت کاٹنا نہیں ہے. اگر کوئی بہادر پہلوان ہوتا ہے تو ہماری اس سے کیا توقع ہوتی ہے؟ اگر کوئی پہلوان ہے تو ہماری اس سے توقع یہی ہوتی ہے کہ بس مارے توڑے پھوڑے کا نہیں. دیکھو اس وقت اس کی ذمہ داری کیا ہے. اگر اس کی ذمہ داری جنگ کرنا ہے تو اگر یہ گھر میں بیٹھ گیا تو اس کی مخالفت، اور اگر اس کی ذمہ داری گھر پہ بیٹھنا ہے اور یہ آگے بڑھ گیا تو مخالفت. کبھی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کے ہم عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی دو انسان کی صلاحیت برابر ہے ہی نہیں. ہمیشہ ہماری ذمہ داری یہی ہے. یہ جملہ میں بارہا کہتا رہتا ہوں، بارہا تکرار کرتا رہتا ہوں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں. بس اسی کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب. اور یہ ایسی چیز ہے جو جناب آدم سے لے کے آخر تک ملے گی. ہر نبی سے یہی کہا گیا اپنی ذمہ داری پر عمل کرو. ہر امتی سے یہ کہا گیا اپنی ذمہ داری پر عمل کرو. تو یہ نہ سمجھیے گا کہ مولا کائنات فقط ہمارے لیے ہیں. ہاں نہیں، آدم سے لے کر خاتم تک سب کے لیے ہیں، کیونکہ یہ مظہر ہے اس چیز کا. کیونکہ آپ کو شاید آپ کے ذہن میں سوال ہے تو پھر رسول خدا کو اس کا مظہر کیوں نہیں بنایا گیا؟ بھائی وہ تو افضل تھے، ان کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ اس لیے نہیں بنایا گیا کیونکہ ان کی زندگی میں دونوں پہلو بخوبی آپ کو نظر نہیں آئیں گے. یہ صرف مولا کائنات کی ذات ہے کہ جن کی زندگی میں دونوں رخ آپ کو نظر آئیں گے، دوستی کا بھی دشمنی کا بھی. رسول کی زندگی میں آپ کو دشمنی کا وہ رخ نہیں نظر آئے گا کہ جس سے ہم سمجھ پائیں کہ دشمنی کے زمانے میں رسول نے کس طرح اپنی ذمہ داری پر عمل کیا. لیکن مولا کائنات کی زندگی میں آپ کو یہ رخ نظر آئے گا. جس طرح سے لوگوں نے پوری جان دے کر محبت کی، اسی طرح لوگوں نے پوری طرح سے دشمنی بھی کی. اور دونوں جگہ کے اوپر آپ مولا کا کردار دیکھ لیں. دوستوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، دشمنوں کے ساتھ کیا رویہ ہے. کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ مولا کائنات نے اپنی ذات کو بیچ میں رکھ کے کوئی فیصلہ لیا. ہمیشہ خدا کو نظر میں رکھا، ہمیشہ خدا کو نظر میں رکھا. اس لیے اس کو مظہر بنایا اس کام کے لیے. کہا اگر تم اس بات کو کہتے ہو اشہد ان علی ولی اللہ، صلوات پڑھی رحمۃ اللہ علیہ، تو تمہارا پہلا کام یہی ہونا چاہیے کہ تم اپنی ذمہ داری کو سمجھو. پروردگار نے ایک معاشرے کے اندر الگ الگ صلاحیت کے انسان خلق کیے ہیں. کیوں؟ تاکہ معاشرہ چل سکے. ایک کار کو آپ نظر میں رکھیے. اگر ایک کار کا ٹائر آ کے انجن سے یہ کہے کہ مجھے تیری جگہ ہونا ہے، اور انجن آ کے کرسی سے یہ کہے مجھے تیری جگہ ہونا ہے، کار چل پائے گی؟ ہاتھ جوڑ کے کہا جائے گا بھائی جس چیز کو جہاں لگایا گیا ہے وہیں رہو، جسے ٹائر بنایا گیا ہے وہ ٹائر رہے، جسے انجن بنایا گیا ہے وہ انجن رہے، جسے کرسی بنایا گیا ہے وہ کرسی رہے، جسے ہینڈل بنایا گیا ہے وہ ہینڈل رہے. جس چیز کو جہاں پر انجینئر نے رکھ دیا ہے
اگر اس کو وہیں پر رکھیے گا تبھی گاڑی آگے چل پائے گی۔ معاشرہ ایک کار کی طرح ہوتا ہے، اگر ایک دوسرے کی صلاحیتوں میں دخل اندازی کیجئے گا تو معاشرے کی گاڑی کبھی نہیں چل پائے گی۔ اپنی اپنی صلاحیتوں کو سمجھتے جاؤ، پروردگار نے جسے جہاں پر رکھا ہے اسی پر اطمینان حاصل کرو، اسی پر عمل کرتے جاؤ۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ معاشرہ کہیں پر آگے بڑھ پاتا ہے، تب آ کے معاشرہ اس طرح سے آگے بڑھتا ہے۔ کیوں میرے مولا نے یہ کہا؟ اگر آپ کربلا کے میدان میں آئیے، اتنے فضائل ہیں کربلا کے میدان میں کہ فضائل بیان ہی نہیں ہو پاتے۔ مثال کے طور پر اگر کربلا میں آخری شہید 6 مہینے کا شہید نہ جاتا تو آپ کو سمجھ میں آتا کہ یہ سب برابر تھے؟ آتا سمجھ میں؟ نہیں آتا۔ لیکن کیوں یہ سمجھ میں آیا؟ اس لیے کیونکہ جس کی جو ذمہ داری تھی اس نے اس پر عمل کیا۔ اگر کسی کی ذمہ داری تھی کہ وہ مسکرا کر لشکر کو رلا دے تو اس نے وہ کام کیا۔ اگر کسی کی ذمہ داری تھی کہ پانی کو لے کے آئے تو اس نے اس ذمہ داری پر عمل کیا۔ اگر کسی کی ذمہ داری تھی کہ واپس آئے اور دوبارہ جائے، ہر شہید واپس آ کے دوبارہ جا سکتا تھا، لیکن ذمہ داریاں الگ الگ تھیں۔ لیکن اب جب کربلا کا ذکر آتا ہے تو سب کا برابر سے آتا ہے۔ 6 مہینے والا انسان بھی وہیں کھڑا ہے جہاں پر 33 سال کا جوان کھڑا ہے، جہاں پر 18 سال کا جوان کھڑا ہے، جہاں پر 12 اور 14 سال کے نونہال کھڑے ہیں۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ کربلا ذمہ داریوں پر عمل کرنے کا بہترین منظر ہے۔ مرد تو دور کی بات، خواتین کو آپ دیکھ لیجیے، ہر خاتون اپنی ذمہ داری پر عمل کر رہی ہے۔ عزیزوں، ولایت علی کا مطلب ہی یہی ہے۔ اگر ہم ولایت علی کو مانتے ہیں تو ہمیں ذمہ دار بننا پڑے گا، اور اگر نہیں مانتے تو الگ کی بات ہے۔ مسئلہ علم کا نہیں ہے، مسئلہ عمل کا ہے۔ ذمہ داری پر عمل کرنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ کس کو نہیں پتہ ہے نماز صبح واجب ہے؟ کس کو نہیں پتہ؟ سب کو پتہ ہے نماز صبح 2 رکعتیں واجب ہے۔ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ نماز شب کے بارے میں سوال ہوتا ہے، نماز صبح غائب ہوتی ہے۔ نہیں، اگر ہماری زبان سے اس ذات کا نام نکل رہا ہے تو کچھ تو اس کا اثر آنا ہی چاہیے۔ بھائی اگر عاشق اپنے معشوق کے رنگ میں نہ ڈھلے تو محبت کس بات کی ہے؟ تو صرف وہ محبت ایک لغلغہ زبانی رہ جاتی ہے، اور جب تک کہ وہ دل میں نہ اتر جائے انسان اسے اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتا ہے۔ اس بات کا بالکل خیال رکھیے گا۔ وہی ولایت انسان اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ ایام عزائے فاطمیہ میں اس کو یہاں پڑھ چکا ہوں، بس فرق یہ تھا ممبر یہاں نہیں تھا وہاں تھا، کہ اسی ولایت کو انسان اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے جو ولایت زبان سے نکلنے کے بعد دلوں کی گہرائی میں اتر گئی ہو اور روح کا حصہ بن گئی ہو۔ اگر ولایت انسان کی روح کا حصہ نہ بنے اور فقط جسمانی رہ جائے تو جسم تو تم یہاں چھوڑ کے جاؤ گے۔ اگر ولایت ایسے کچی ہوگی تو جیسے جسم کو چھوڑ کے جاؤ گے ویسے ہی ولایت کو بھی چھوڑ کے جاؤ گے۔ لیکن اگر ولایت روحانی بن جائے گی، روح کا حصہ بن جائے گی، جب روح پرواز کرے گی تو اس کے ساتھ ولایت بھی پرواز کرے گی۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ پوری زندگی میرے مولا نے اسی کے اوپر عمل کیا۔ اگر مولا کائنات کی زندگی کو ایک جملے میں سمجھنا ہے تو وہ ایک جملہ یہ ہے، علی اس ذات کا نام ہے کہ جس نے ہمیشہ اپنی ذمہ داری پر 100% عمل کیا۔ یہ ایک ڈیفینیشن ہے بالکل سیدھی مولا کائنات کی۔ اگر کسی کو پہچاننا ہے تو آئے۔ تو علی والے کون ہوں گے؟ علی والے بھی وہی ہوں گے جو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کریں۔
پھر وہ آ کے رشتہ داریاں نہیں دیکھیں گے، پھر وہ آ کے پیسہ اور مال و دولت نہیں دیکھیں گے، پھر وہ آ کے یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان کا قبیلہ کتنا بڑا ہے، ہمارا قبیلہ کتنا بڑا ہے، پھر وہ آ کے ذمہ داری دیکھیں گے کہ ہماری ذمہ داری یہاں پر بولنا ہے یا یہاں پر چپ رہنا ہے، ہماری زندگی ذمہ داری فلاں سے ہاتھ ملانا ہے یا فلاں سے ہاتھ چھڑانا ہے۔ عزیزوں، کربلا سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ ذمہ داریاں کس طرح سے تقسیم کی گئی۔ جب شہداء کا سلسلہ نہایت تک پہنچا، کیونکہ صحیح تاریخ کے اعتبار سے جناب علی اکبر آخری سے ایک پہلے شہید ہوئے اور اس کا فلسفہ ہے، یعنی جناب علی اکبر جناب عباس علیہ السلام کے بعد شہید ہوئے، کیونکہ غیر ممکن ہے جناب علی اکبر کا لاشا آئے اور جناب عباس موجود ہوں اور لاشے کو لینے نہ چاہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آپ تاریخ میں سنتے ہیں کہ جب مولا جناب علی اکبر کے لاشے کو لے کے آئے تو کوئی نہیں تھا، واقعی کوئی نہیں تھا اس وقت، کیوں سب سے آخر میں بھیجا؟ کیا جوان بیٹے کی محبت حسین کے دل میں آ گئی تھی؟ نہیں، کربلا کا واقعہ بالکل الٹا ہے۔ کیوں امام نے پہلے اپنے انصار کو بھیجا، بعد میں بنی ہاشم کو بھیجا؟ بھائی ہر تاریخ، اور آج تک آپ نے دیکھا کسی نے اعتراض کیا کہ دیکھو پہلے غیروں کو کٹوا دیا، اپنے آپ کو، اپنے رشتہ داروں کو بچا کے رکھا؟ کسی نے کربلا پہ یہ اعتراض کیا؟ کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ کربلا کا معاملہ ہی الگ ہے۔ جب ماحول ظلم کا ہوتا ہے تو جو جتنی دیر زندہ رہتا ہے وہ اتنا زیادہ ظلم برداشت کرتا ہے۔ حسین نے اصحاب کو پہلے بھیجا تاکہ پہلے جام کوثر پی لیں، کم ظلم برداشت کریں۔ جو حسین کو سب سے زیادہ چہیتا تھا اس کو سب سے زیادہ بچا کے رکھا، کہا علی اکبر تمہیں سب سے زیادہ پیاس برداشت کرنا ہے، ہماری جانیں قربان ہو جائیں، اگر یہ قانون صحیح ہے تو وہ 6 ماہ کا علی اصغر کتنا بہادر تھا کہ اس نے آ کے بڑھ کے کہا بھائی علی اکبر، ارے تم تو مجھ سے پہلے میدان میں جا رہے ہو، لیکن یہ 6 ماہ تم سے زیادہ پیاسا رہے گا، تم سے زیادہ پیاس کو برداشت کرے گا۔ جوان لال ہے، مولا کے سامنے آتا ہے، آ کے اجازت لیتا ہے، بابا جان اب علی اکبر کو مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین اجازت دیتے ہیں، اور اجازت دینے کے بعد تاریخ کا جملہ ہے، حمید ابن مسلم لکھتے ہیں فقط 2 رخصتیں ایسی ہیں کہ جسے کربلا میں جن کا کوئی مثل نہیں ہے، ایک حسین کا خیام سے باہر نکلنا اور ایک علی اکبر کا خیام سے باہر نکلنا۔ حسین نے اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کو تیار کیا، رسول کا امامہ سر پہ لگایا، رسول کی زرہ پہنائی، خود آ کے سوار کیا، اور سوار کرنے کے بعد کہا علی اکبر خدا حافظ۔ علی اکبر رن کی طرف چلتے جاتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ علی اکبر کو احساس ہوتا ہے کہ شاید کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ اب جب علی اکبر نے مڑ کے دیکھا تو عزاداروں ایک عجیب منظر دیکھا، بوڑھا باپ ہے جو کمر کو سنبھالے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ آپ نے غور کیا کہ ارے حسین کمر کو کیوں سنبھالے ہوئے ہیں؟ کیونکہ عباس پہلے شہید ہو چکے ہیں، حسین کی کمر ٹوٹ چکی ہے، حسین ٹوٹی ہوئی کمر کو سنبھالے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے جب یہ منظر دیکھا زین سے زمین پر آئے، بابا جان ارے آپ نے تو علی اکبر کو رخصت کر دیا ہے، اب آپ کس لیے آ رہے ہیں؟ شاید حسین نے جواب دیا ہو علی اکبر ارے تمہیں نہیں معلوم جوان لال کو الوداع کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، ارے ہماری جانیں قربان ہو مولا، ارے آپ علی اکبر کو رخصت نہیں کر پا رہے تھے، ابھی جب علی اکبر آواز دیں گے
ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، بار الہ ہمارا نام امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، بار الہ روضہ مقدس کی محافظت فرما، بار الہ علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ، بار الہ حکومت اسلامیہ کی محافظت فرما، بار الہ شیعیان حیدر کرار اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما، بار الہ جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے، جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکیں، جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفاء عاجل عنایت فرما، بار الہ جن مرحومین کے اصحال ثواب کے لیے اس مجلس رکھی گئی ہے ان کو ائمہ طاہرین کے ساتھ ان کے دسترخوان پر مہمان فرما، بار الہ ہماری مشکلات کو حل فرما، بار الہ تمام مومنین جو اپنی حاجتیں اپنی دعائیں لے کر اس فرش عزا پر آئے ہیں ان کی تمام حوائج کو جلد از جلد پورا فرما، بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے امام ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات اور جن مرحومین کے لیے اس مجلس کا انتظام کیا گیا ہے ان کو ایصال فرما۔